الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلام کا ایک محترم شان امر یہ بھی ہے وعدے کو پورا کرنا. اگر کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. اور اسلام کا ایک ایسا اصول ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں یہ اصول پیدا ہو جائے وہاں پر انسان ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کے تئیں اعتماد انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور صفوں میں اتحاد باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کا پیدا ہونا ضروری ہے. اگر صفوں میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے کے تئیں انسان کے ذہن و دماغ میں منفی خیالات پائے جاتے ہیں تو ان صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور وعدہ خلافی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس صف کے اندر وہ بیماری پیدا ہو جائے اس صف کے جو ہے اتحاد کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہے، اس صف میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر وعدہ خلافی کرنے والوں کا انجام بڑا ہی بھیانک بتایا ہے. اور وعدہ خلافی یہ کافروں اور منافقوں کی پہچان بتلائی گئی ہے. بلکہ وعدہ پورا کرنا، وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی پہچان بتلائی کہ مومنوں کی پہچان ہوتی ہے، مومنوں کی صفت ہوتی ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد العہد ولا ينقضون المثاق. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فاسقوں کی، فاجروں کی، منافقوں کی پہچان بتلائی ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں کہ جب کبھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے سماج میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، پورا نہیں کرتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے. 4 باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، پائی جائیں، وہ پیور منافق ہے، خالص منافق ہے. نمبر 1 اذا وعد اخلف. وعدہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، خلاف ورزی کر جائے. کل ملوں گا، پرسوں ملوں گا، ملاقات نہ کرے. قرض کی ادائیگی کر دوں گا، قرض نہ پورا کرے. کوئی عہدے منصب والا ہے، گورنمنٹ سے، سرکار سے اس کو پیسہ ملتا ہے وعدہ پورا کرنے کے لیے، تمہارے سماج میں یہ کر دوں گا، معاشرے کو یہ دے دوں گا، یہ سڑکیں بنوا دوں گا، پکے مکانات بنوا دوں گا، پورا نہیں کرتا ہے. وہ منافق کی پہچان ہے، وہ مومن کی پہچان نہیں. اس لیے اپنے سماج کے ذمہ دار ان کو بناؤ جو مومن ہو، منافق نہ ہو. اذا وعد اخلف، جو وعدہ کرے خلاف ورزی کر جائے، یہ منافق کی پہلی پہچان ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. دوسری پہچان یہ ہے کہ کسی کو امانت دار بنایا جائے، کسی کو ذمہ دار بنایا جائے، اس میں خیانت کر جائے. گھر کا ذمہ دار ہو، سوسائٹی کا ذمہ دار ہو، یا اسی طریقے سے مسجد کا ذمہ دار ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، معاشرے کا ذمہ دار ہو، کسی کو ذمہ دار بنایا جائے اور اس ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا نہ کرے، یہ منافق کی پہچان ہے. اذا اؤتمن خان، معاشرے کی ذمہ داری کی امانت، مسجد و مکاتب کی ذمہ داری کی امانت دی جائے، اسے پورا نہ کرے بلکہ اس کے اندر خیانت کرے. من چاہیے ذمہ داری وہ نبھائے، جو اس کا دل چاہتا اس طرح کرے، بلکہ اس سے بھی گئی گزری حالت میں وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اپنی چاہت کے حساب سے وہ کام کرے. مسجد کو کیا فائدہ ہونا ہے، مکتب کو کیا فائدہ ہونا ہے، سماج کے لوگوں کو کیا فائدہ ہونا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہ ہو بلکہ اس کا دل جو چاہتا اس طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کرے. یہ دوسری پہچان بتلائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی. تیسری پہچان یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب بھی بحث و مباحثے کی بات ہو تو شائستہ زبان استعمال نہ کرے، اچھے اسلوب میں بات نہ کرے، بلکہ گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے، گالی بکنا شروع کرے، سامنے والے کو گالی دینا شروع کرے. یہ منافق کی پہچان ہے.
چوتھی پہچان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہچان۔ یہ چار باتیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چار باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، وہ پکا جو ہے اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھنے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسند احمد کی روایت، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس شخص کے یہاں امانت کی ادائیگی نہ پائی جائے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ، جس کے یہاں امانت کا خیال نہ پایا جائے، جس کے یہاں ایمانداری نہ پائی جائے، جو امانت کی صحیح طور پر جو ادائیگی نہ کرے، امانت کا حق نہ ادا کرے، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس شخص کے یہاں وعدہ خلافی پائی جائے، وعدہ خلافی پائی جائے، جو شخص وعدہ نہ پورا کرے اس شخص کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اے ایمان والو وعدہ پورا کیا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرا کرو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم صحیح معنوں میں اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو۔ دھوکہ دینا یہ ایمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے، ایمان کی علامت نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل کو پتھر بنا دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو منافقت اختیار کرتا ہے، جس کے یہاں نفاق پایا جاتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ آخرت میں جو سزا اللہ نے رکھا وہ تو رکھا ہوا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور دلوں کے اندر سختی کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ دلوں میں سختی کا پیدا ہو جانا گویا کہ اب آپ کے دل پر واضح و نصیحت اثر انداز نہیں ہو پائے گی، قرآن کریم کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا، تقریروں کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ لہذا جس کا دل سخت ہو جائے اس سے بڑی لعنت اور کچھ اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بنو اسرائیل کی عام پہچان تھی، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتے تھے، اللہ سے وعدہ کرتے تھے اور وعدہ توڑ دیتے تھے، پیغمبر سے وعدہ کرتے تھے اور وعدہ توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اس عمل کی وجہ سے جو وعدہ وہ کر کے توڑ دیا کرتے تھے، ان کے اس عمل کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پھر وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں لوٹے، پھر اللہ کی طرف نہیں لوٹے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو وعدہ خلافی کرتا ہے دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سزا ان کو اس انداز میں دیتا ہے کہ دشمن قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور ان کو ذلت و مسکنت کے جو ہے دوچار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، انہیں ذلت سے دوچار کرے گا، دنیا والوں کے سامنے ان کی ذلت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ جس سماج میں وعدہ خلافی عام ہو جائے، اس سماج میں جھوٹ عام ہو جاتی ہے، اس سماج کے اندر رحم دلی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے اور ہر آدمی کے اندر پہچان بن جائے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، تو پھر وہاں رحم دلی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وعدہ خلافی سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس دل میں سختی پیدا ہو جائے وہاں رحم دلی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر سماج کو بہتر سماج بنانے کے لیے آدمی جو ہے نہیں سوچ پاتا، پھر اس سماج کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس سماج کے اندر وعدہ خلافی عام ہو جائے اس سماج کے اندر بہت ساری بیماریاں، بہت ساری برائیاں پیدا ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ وعدہ خلافی کی مذمت میں اسلام نے کتنا سخت رویہ اپنایا ہے،
منافقوں کی پہچان ہے، فاسقوں کی پہچان ہے، کافروں کی پہچان ہے وعدہ خلافی۔ اور اہل ایمان کی پہچان یہ کہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ میں یہیں پر رہتا ہوں، جاؤ میں یہیں پر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ وہ آدمی چلا گیا، وہ جا کر کے وہ بھول گیا کہ میں نے محمد سے وعدہ کر رکھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے، پورا دن وہیں پر گزارا، رات بھر وہیں پر رہے۔ جب قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی کسی کو کہہ جاتے تھے کہ آؤ میرے جگہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ پھر آپ ضرورت پوری کر کے آتے وہیں پر رہتے۔ ایک دن ایک رات ایسے آپ نے گزار دی، لیکن آپ اپنے وعدے پر وہیں پر چلے رہے، کیونکہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلاف ورزی کر جائے۔ لہذا اس مذموم خصلت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے سماج کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مذموم بیماری، اس مہلک بیماری سے اللہ ہمیں بچائے، اور اپنے سماج کو اس مذموم بیماری سے اللہ ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔